صرف قوم ہمیشہ کامیاب تب ہوتی ہے جب وہ نظریات پہ کھڑی رہتی ہے. ہمارے شناختی کارڈ کا نام علی ولی اللہ ہے. ہماری پہچان ولایت علی کی وجہ سے ہے. ہم پہچان علی کے نام سے جاتے ہیں, ہم جانے علی کے نام سے جاتے ہیں. ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ علی کہاں ہوتا ہے, کہاں نہیں ہوتا, علی کب ہوتا ہے, کب نہیں ہوتا. ہماری ماؤں نے ہمیں پہلے دن گود میں لٹا کے ہمارے کان میں بتا دیا تھا جہاں علی نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, جہاں علی نہ ہو وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں, ہم علی پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. لہذا جہاں تم چاہو گے, جہاں تم چاہو گے ہم آنے کے لیے تیار ہیں. ہم تمہیں علی نہیں دے سکتے, ہم علی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پھر رہ گئی یہ بات, یہ دھمکیاں, یہ غلط فہمیاں ہیں قوم کی کہ یہ شاید قوم دھمکیوں میں آ جائے گی. 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونک کے اپنی ماؤں کے ناپاک دودھ کی گواہیاں دیتے رہے. وہ خطیب مر گئے, علی آج بھی زندہ ہے. وہ پاس قبروں کے جہنم میں چلے گئے, ذکر علی کا آج بھی زندہ ہے. علی تو ایسے نہیں مٹتا, علی کا نام تو ایسے نہیں مٹتا, علی کو تو ایسے چھپایا نہیں جا سکتا. جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. یہ تاریخ آج 2019 میں اگر چاہتے ہو کہ تمہیں پتا چلے کہ علی ولی اللہ کی تاریخ کیا ہے اور علی چھپانے والوں کی ہسٹری کیا ہے, تو ابھی بھی وہ کتابیں لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں. وہ تاریخ کی کتابیں کھولو, دیکھ لو. جو علی مٹانے کے لیے آئے تھے ان کا حشر کیا ہوا, آج ان کی قبریں کہاں ہیں. پوری دنیا کا معائنہ کر کے مجھے کوئی مولوی آ کے بتائے یزید کی قبر کہاں ہے, حجاج کی قبر کہاں ہے, منصور دوان کی کہاں گیا, حشام کہاں گیا, متوکل کہاں گیا. وہ جو علی مٹانے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے. علی کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا, علی کی قبر پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے. حسین کی زرری کا کل بھی طواف ہو رہا تھا, حسین کی زرری کا آج بھی طواف ہو رہا ہے. لہٰذا زمانہ یہ نہ پوچھے کہ علی کو کہاں سے چھپانا ہے, کہاں سے نکالنا ہے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے, یہ عزاداری ہمیشہ زندہ رہے گی, یہ ماتم ہمیشہ زندہ رہے گا, علی ولی اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہمارا امام تھا نہیں, ہمارا امام ہے. بسم اللہ. بس کوشش کرنا زندگی میں علی نہ چھوڑ. بسم اللہ بسم اللہ. آج ہم بہت زیادہ ہیں. بسم اللہ. ہمارا ایک بھی ان سے چپ نہیں ہوا. قید خانے میں مختار بولا, تختہ دار پہ میسم تمار بولا, قید سے ڈر نہیں ہونا چاہیے. موت سے گھبراتے ہم ہے ہی نہیں. دنیا موت سے بھاگتی ہے, موت ہم سے بھاگتی ہے. ظاہر جی صاحب, اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں آتا تو میرے پاس میرے بادشاہ نے مجھے موت کی ایک تعریف عطا کی ہے. میرے نزدیک موت وہ ہے, میں وہ تعریف پڑھ دیتا ہوں. پھر آج کے بعد آپ کے لیے بھی موت وہی ہونی چاہیے. زمانہ کہتا ہے شاید موت فنا ہونے کا نام ہے, شاید موت مر جانے کا نام ہے, شاید موت سانس کے رک جانے کا نام ہے. میرے نزدیک جب علی شنیر سے دید میں بدل جائے اسے موت کہے. بادشاہ حسین عزت ہے, شہزادگی کونین کسی کا محتاج نہیں. میرے نزدیک موت کیا ہے؟ جسے ساری زندگی سنا تھا اسے دیکھنا شروع کر دو, اسے موت کہتے ہیں. ہمارے نزدیک موت علی سے ملاقات کا بہانہ ہے.
ہم انتظار میں ہیں کہ ہمیں کب ملاقات کے لیے آواز پڑے گی کہ آؤ تمہاری رہبر سے ملاقات ہے، آؤ تمہاری امام سے ملاقات ہے۔ موت سے ڈر ہماری چمڑی میں ہے ہی نہیں، قید خانے سے خوف ہمیں آتا ہی نہیں۔ ہمیں بچپن میں ماں کڑی پہنا دیتی ہے، ہم پہلے دن سے کہتی ہیں حسین کی وفا کے، ہم پہلے دن سے کہتی ہیں علی ولی اللہ کے۔ زمانہ آج سمجھتے آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، آج ایک آواز اٹھتی ہے تو ہزاروں آوازیں ہمارے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اکیلا تھا کوفے کے چوک میں میسم تمار، جب میسم تمار کو لٹکایا ہوا تھا اور لٹکا کے کہا جا رہا تھا کہ میسم تمار، علی نے کہا تھا کہ تیری زبان کاٹی جائے گی، ہم تیری زبان نہیں کاٹیں گے، ہم تمہیں پھانسی دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ میسم تمار الٹا لٹکا ہوا تھا کوفے کے چوک میں۔ میسم تمار نے کہا تم نے مار دینا ہے، میں نے مر جانا ہے، موت سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں جاتا ہوا کوفے والوں سے خطاب کر دوں۔ زمانے نے سمجھا کہ شاید اب یہ علی کو چھوڑ دے گا، یہ ولایت علی کا انکار کر دے گا۔ انہوں نے کوفے کے مرد و زن کو اکٹھا کیا، کوفے کے مرد و زن کا اکٹھا ہونا تھا۔ الٹے لٹکے ہوئے علی کے قیدی شیر نے آواز دے کے کہا کوفے والوں میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کچھ حقیقتیں بیان کر دو۔ یہ کہنے کے بعد میسم تمار نے دے کے کہا جس نے میرے لیے موت کا حکم دیا ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے، یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے۔ یہ کہنے کے بعد میسم تمار نے کہا وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے۔ نہ میسم نے شجرے کھولنے شروع کیے، حاکم نے کہا اس کی زبان کاٹ دو، میسم نے کہا گستاخ، قرآن کو جھوٹا کہنے لگا تھا۔ سارے بولا مل کے بولا حیدریہ۔ لہذا علی ولی اللہ پڑھتے ہو تو پھر قربانیوں کے لیے تیار رہو۔ بسم اللہ۔ کوئی شیعہ نہ سمجھے کہ میں آسانی میں بھی رہوں اور علی ولی اللہ بھی پڑھوں۔ علی ولی اللہ ہے یہ مشکلات کا نام، دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، جنگلوں میں جانا پڑتا ہے علی کے لیے۔ ابھی تو آپ کے سامنے امتحان کوئی آئے ہی نہیں، جاؤ ہسٹری اٹھا کے دیکھو علی والوں نے کتنے امتحان دیکھے۔ بیوی شوہر سے مذہب چھپاتی تھی، شوہر بیوی سے مذہب چھپاتا، بھائی بھائی سے مذہب چھپاتا۔ علی اتنی قیمتی چیز ہے جب آ جائے تو پھر چھپا لو۔ پھر علی کو یوں اندر رکھ کے پھر سانسوں کا پہرا دو۔ قطن میری قوم کا ملت کا کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ وہ علی ولی اللہ بھی پڑھے اور رہے بھی آسان فضا میں۔ ایک شخص نے کوفے آ کے اس نے کہا تھا مولا علی میں آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں، فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جا۔ علی فرماتے میری محبت سب سے پہلے دنیا سے خالی کر دیتی، دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، تخت بھی ہو علی ہو ہی نہیں سکتا، راز بھی ہو علی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا زندگی میں کوشش کرنا علی ولی اللہ تمہارے پاس عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس نے تمہیں ہر جگہ سے بچا کے لے کے جانا۔ اعمال واجبات میں سے ہیں، نماز واجب، روزہ واجب، زکوٰۃ واجب، حج واجب، خمس واجب، یہ ساری چیزیں واجبات ہیں، لیکن یہ پیچھے سے بھیجی جا سکتی ہیں۔ عقیدہ وہ چیز ہے جو پیچھے سے بھیجا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ میں نے قیامت کا تصور ہی تبدیل کیا ہوا۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں نا کہ پلسرات ہوگا، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم۔ میری سمجھ میں زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ گرمی کی آخری حد کو آگ کہتے ہیں، یہ آگ سے زیادہ گرم کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص نے آگے مولا سے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا آگ سے زیادہ گرم کیا ہے؟ امام مسکرائے، امام نے مسکرا کے فرمایا آگ صرف بدن جلاتی ہے، ہماری ولایت منکر کی روح کو جلا دیتی ہے۔